بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایز پرومسڈ انشاءاللہ تعالی آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا دماغ خاموش نہیں ہوتا یا ہر وقت ایک چیرر دماغ کے اندر چلتی رہتی ہے. اس لائف کا جو مواد ہے وہ میں نے اس بک چیرر میں سے لیا ہے. اس کا نام اور آتھر جو ہے وہ میں نے اپنے اس میں لکھ دیا ہوا ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالی. تو جب میں ایز اے لائف کوچ اپنے کلائنٹس سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو جو چیز بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف ڈاؤٹ میں اور اپنے دماغ کے اندر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں یہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ آیا جو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں, آیا جو ہم پاتھ پہ چلنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں. لوگ اکثر مجھ سے جب اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں اور مجھ سے پہلی دفعہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا یہ پرابلم ہے, آپ مجھے مشورہ دے دیں. اور پھر میں بتاتی ہوں کہ لائف کوچ کا مقصد مشورہ دینا نہیں. کنسلٹنٹ یا کوچ جو ہوتا ہے وہ مشورہ نہیں دیتا, وہ ایکچولی آپ کی پوری بات سنتا ہے اور آپ کو آگے کوشچنس پٹ کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ سوچ کس وجہ سے ہے. ایک ایگزامپل دیتی ہوں. کل ایک والدہ تھی, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ پانی ضائع کرتا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ شاور ہیڈ جو ہے وہ اتار دو اور وہاں پہ بالٹی لگا دو تاکہ وہ بالٹی بھر بھر کے پانی استعمال کرے تو وہ پانی کم استعمال کرے گا. میں نے کہا کیا آپ کے پانی کا بل زیادہ آتا ہے؟ نہیں. کیا پانی ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیا پانی کی قلت ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں؟ کیونکہ پانی ضائع کرنا گناہ ہے. ٹھیک ہے, پانی ضائع کرنا گناہ ہے از ون تھنگ. کیا آپ نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی ہے؟ ہاں میں نے کئی ہزار دفعہ میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. کہتی نہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. میں نے کہا تو آپ کا فیئر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ بالٹی رکھ دو, شاور ہیڈ ہٹا دو, مطلب کہ مشکل کریٹ کر دو اس کے لیے تاکہ وہ پانی کم استعمال کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو اور آپ کے بیٹے کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا یا وہ بیٹر ہو جائے گا؟ نہیں, لیکن مجھے فکر ہے. میں نے پوچھا آپ کو فکر کیا ہے؟ کیا فکر ہے آپ کو؟ آپ کو یہ فکر ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا, یہ فکر ہے کہ اس کو گناہ مل رہا ہے, آپ کو کیا فکر ہے؟ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا تھنگ اٹ کیم ڈاؤن ٹو دس کہ مجھے برا لگتا ہے کہ پانی ضائع ہو, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پانی ضائع نہ کریں. لمبی چوڑی بات نہیں, بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور یہ میں نے ریئل لائف ایگزامپل اس لیے دی کیونکہ ہم ایز پیرنٹس ہم اکثر ہمارے دماغ میں فکریں ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے لائف میں کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. اب ان کے پاس میں کچھ چیزیں تھیں, ان کے پریزنٹ میں کچھ چیزیں تھیں جو ان کا فیئر ٹریگر کر رہی تھیں, جہاں پہ وہ اس ایکسٹینٹ تک جانے کے لیے تیار تھیں کہ شاور ہیڈ ہٹا دو, بالٹی رکھ دو. رائٹ, would it have helped her relationship with her son جو already اتنا اچھا نہیں ہے؟ No, it would not have. In fact actually relationship اور خراب ہو جاتا. تو ہم بعض اوقات ہیومن بینگس, اب میں نے جیسے کہ ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ویک پیرنٹنگ پر ہوگا اور ایک ویک ہمارے اپنے سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈس پہ ہوگا, کیونکہ ایز اے لائف کوچ آئی ہیو ٹو ڈیل ود مائی کلائنٹس جن کے یہ ایشوز ہوتے ہیں. اور ہر انسان کے ہوتے ہیں, ہر انسان کا دماغ بولتا ہے. رائٹ, ہر انسان کا دماغ بولتا ہے. ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گیج دیا ہوا ہے جس میں کہ وہ صحیح بات, غلط بات, اچھی بات, بری بات, ہر طرح کی بات سوچتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کو اس کانورزیشن کو فالو تھرو کرتا ہے. تو ایز اے مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مورل اسکیل پہ ہمیں صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہوتا ہے, ہمیں گناہ اور ثواب کا فرق پتہ ہوتا ہے. پھر بھی بعض اوقات لوگ کیوں بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ گرے ایریا میں فال کرتی ہیں, کیونکہ ہمارا جو انٹرنل چیٹر ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمارے پریویس ہیبٹس ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہماری سوسائٹل نارمز ہوتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے نفس کو پسند ہوتا ہے یا جو ہمارے نفس کے لیے آسان ہوتا ہے وہ کرنا آسان ہے. ٹھیک, پھر بہت سارے لوگ جو ہیں, سمپل سی بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ سرٹن فوڈز نہیں کھانے چاہیے, یا یہ سرٹن ڈرنکس نہیں پینے چاہیے, یا یہ سرٹن کام جو ہیں یہ ہماری ہیلتھ کو خراب کر رہے ہیں, ہم پھر بھی ان کو کیے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارا دماغ ہمیں لان تان بھی کرتا ہے کہ تم نے کیوں کیا, کیسے کیا, کیوں کیا. اچھا, واپس اس بات پر آتے ہیں کہ جب لوگ جو ہیں وہ ڈیسیجنز نہیں کر سکتے, بنا سکتے, یا اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس نہیں رکھتے, یا جب ان کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مطلب مجھے اپنے ہی خیالات پہ کنٹرول نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بچپن سے. ہمیشہ ہر کہانی شروع ہوتی ہے بچپن سے, چاہے وہ موویز ہو, چاہے وہ ڈرامہ ہو, چاہے وہ ہماری اپنی زندگی ہو, کہ جب لینگویج جو جس طرح سے آپ سے بات کی جا رہی ہے یا آپ سے بات کی جاتی تھی یا آپ کی اولاد سے بات کی جاتی ہے, آپ جیسے بات کرتے ہو, جیسے ٹیچرز اسکول کے معلم ریلیجس ٹیچرز جیسے بات کرتے ہیں, وہ آ کے ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے. اگر آپ کسی
بچے کو بچپن میں یہ کہنا شروع کر دو تم بہت پھوہڑ ہو, تم بہت بدتمیز ہو, تم بہت یہ ہو, اس کے برعکس ایک بچے کو یہ کہنا شروع کر دو تم تو ہو ہی بہت خوبصورت, تم تو ہو ہی بہت اسمارٹ, تمہیں تو کوئی منع ہی نہیں کر سکتا. اب دونوں بچے جو ہیں وہ ایک ہی گھر میں اگر ریز ہو رہے ہیں یا ڈفرینٹ گھرانوں میں بھی ریز ہو رہے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ ہمیشہ سیلف اسٹیم میں لو ہوتا ہے, اور ایک بچہ خدا نہ خواستہ سیلف اسٹیم میں اتنا اوور ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کو رک کے سوچتا ہی نہیں کہ میں اتنی کوئی بڑی توپ چیز نہیں ہوں, لیکن وہ دوسروں کے اوپر مطلب کہ اپنی اجارہ داری شروع کر دیتا ہے کیونکہ میں تو ہوں ہی بہت اچھا. تو لہٰذا ہر کام میں میانہ روی ضروری ہوتی ہے, رائٹ. اب واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ ہماری لینگویج ہمارے اپنے اوپر بہت اثر کرتی ہے. ہم اپنے آپ سے کس طرح سے بات کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کس لائٹ میں دیکھتے ہیں. مجھے ہر دفعہ مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسپیشلی مائیں اسپیشلی, یا ویسے اگر آپ مدرز نہیں بھی ہو یا ٹین ایجرز جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوتی ہوں, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں آپ ہو اسمارٹ, نہیں آپ نے کچھ اکمپلش کیا ہے لائف میں, نہیں آپ نے یہ بہت اچھا کیا ہے. ایکنالجمنٹ اور ویلیڈیشن ان کو دینی ہوتی ہے, دینی چاہیے ہمیں ایز پیرنٹس, ایز اسپاؤسز, اپنے اسپاؤسز کو دینی چاہیے, ان کا تھینک یو کہنا, ان کو گریٹیٹیوڈ دینا. لائک دیر آر سو مینی تھنگس. اچھا اب یہ کوئی مجھے کہے گا یہ بڑی عام سی باتیں, یہ تو روزمرہ کی باتیں, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں. ہاں ہمیں پتہ ہے, لیکن بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتی. ہمیں اپنے ساتھ ہوتے ہوئے معاملات کی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم ڈیسیجن میکنگ میں اتنے انڈیسائسو کیوں ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی اور باہر سے آ کے ہمیں مشورہ دے دے, ہمیں اپنے دماغ کو اتنا پریشان نہ کرنا پڑے. اور ہم بعض اوقات بہت سارے ڈیسیجنز ڈیلے کر دیتے ہیں, اپنی لائف کے ڈیسیجنز اتنے سالوں تک ڈیلے کر دیتے ہیں کیونکہ ہم میں کرج نہیں ہوتا, ہمت نہیں ہوتی, قوت طاقت نہیں ہوتی, فزیکل ایلمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا ڈیسیجن ہماری لائف کی کوالٹی چینج کر سکتا ہے, پر ہم وہ نہیں لیتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہمارے لیے وہ ڈیسیجن لیں. یہ ساری کیا باتیں ہیں, یہ ساری کیوں ہیں؟ دماغ کس طرح سے ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے, کس حد تک یہ اچھی بات ہے, کس حد تک یہ بری بات ہے. اچھی بات یہ ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک انٹرنل گیج سسٹم ہے. پہلی چیز ہونا چاہیے, دماغ بولتا ہے, ہر انسان کا دماغ بولتا ہے. کچھ لوگ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں. اگر دماغ اچھے پازیٹیو کی طرف ہوگا تو اچھی بات سکھائے گا, اسی میں ہمیں صبر کرنا, اسی میں ہمیں شکر کرنا, اسی میں ہمیں بات کو یا غصے کو پی جانا, اسی میں ہمیں اپنی سوچ کو ری ڈائریکٹ کرنا آتا ہے. لیکن اگر ہمارا دماغ جو ہے, ہماری سوچ جو ہے وہ بہت سارے ریزنز, یعنی کہ ہمارے بچپن, ہمارے ٹاکسک بیک گراؤنڈ, ہمارے ٹاکسک ماحول کی وجہ سے نیگیٹو ہو گئی ہوئی ہے, سیلف ٹاک کی وجہ سے, اور ہمارا سیلف ٹاک ہمارے لیے نیگیٹو ہے. آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کو رات کو نیند نہیں آتی. کیا مسئلہ ہے؟ ان کو دوائی بھی دو پھر بھی وہ نہیں سو پاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ کہتے بھی ہیں اپنے منہ سے ہمارا دماغ سوچتا رہتا ہے, دماغ سوچتا رہتا ہے, ہم سو نہیں پاتے. رائٹ, وجہ کیا ہے؟ دماغ کو سلائیں کیسے, دماغ کو چپ کیسے کرائیں. دیز آر ایکسرسائزز دیٹ someone needs to learn, تاکہ وہ پھر اپنے دماغ کی چیٹر کو کم کر سکیں یا اپنے آپ کو ری ڈائریکٹ کر سکیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ ڈسٹنٹ سیلف ٹاک استعمال کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کسی مشکل ایکسپیرینس سے گو تھرو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو آؤٹ سائڈ دا باکس دیکھیں. یہ مت دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا, میں نے یہ فیل کیا. آپ اپنے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن دیکھیں کہ یہ آپ ہو, یہ سامنے والا ہے, یا یہ سچویشن ہے. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو کہ آپ نے کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کیا. تو آپ ان دا تھرڈ پلیس, ان دا تھرڈ اسپیس اپنے آپ کو بتا سکتے ہو کہ یار یہ ایسا نہیں, ایسے بھی ہو سکتا تھا, یا اگر یہ ہو گیا تو چلو اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل, اس کو اب میں اس قصے کو ختم بھی کر سکتا ہوں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ایک دم سے بے معنی سی ہو جاتی ہیں. آپ چونکہ آپ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں دیکھ رہے ہو نا, تو آپ اپنے آپ کو جب آپ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر رہے ہو تو آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ مجھے یہاں پہ کھڑے ہوئے محسوس ہو رہا تھا ایموشنلی کہ او مائی گاڈ یہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہو گیا. جب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈفرینٹ اپنی پوزیشن میں لا کے اپنی سچویشن کو دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں خیر ہے, مطلب کہ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ چیز امیجن کرو, اگر آپ اپنے لیے بہت کرٹیکل, اور بہت سارے لوگ بہت کرٹیکل ہوتے ہیں, تمہیں کیا لگتا ہے؟ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کوئی بہت فن خان ہو, تمہیں کیا لگتا ہے تم سے یہ ہو جائے گا, تمہیں یہ تو چلو ہو گئے برے لوگ, ٹاکسک لوگ جو آپ کی کامیابی سے
متفق نہیں ہے یا ان کو لگتا ہے کہ آپ میں وہ گٹس یا وہ نہیں ہے, لیکن آپ کو خود پتا ہے اگر, ٹھیک ہے, جن کو خود پتا ہوتا ہے وہ ساری ٹاک کو بند کر دیتے ہیں. ان کا دماغ بلکہ ان کو کہہ رہا ہوتا ہے کرو, تم کر کے دکھاؤ, تم کر سکتے ہو, رائٹ. لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں ڈالی ہوتی ہیں, لیکن ان کا اپنا دماغ کہتا ہے تم اس قابل نہیں ہو, تم سے نہیں ہو سکے گا. اچھا میں یہ بات بتاؤں, ریگارڈلس ہمارے جو پیوبرٹی والے بچے ہیں, یعنی کہ 12 سال کی ایج سے, لڑکیاں اسپیشلی اور لڑکے, ٹھیک, دونوں جینڈرز کو لے لیں, تو 12 سال سے لے کے تو ایٹ لیسٹ 18 سال تک آپ کو بہت سارے ایسے بچیاں ملیں گے جو خوبصورت بھی ہیں, خوش شکل بھی ہیں, اسمارٹ بھی ہیں, انٹیلیجنٹ بھی ہیں, با ادب بھی ہیں, با تمیز بھی ہیں, کیا کہتے ہیں, دین کو بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن انہیں اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, ان کو لیڈرشپ سکلز نہیں آتی, یا ان کو لگتا ہے کہ جو میرے اندر, یا اگر وہ انٹروورٹ ہیں یا جو میرے اندر سکلز ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں, سو لہٰذا میں وہ پیٹرن زندگی کا نہیں گزار سکتا, یا میری اپنی کوئی ذات کی لمیٹیشنز ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ مینٹلی ڈپریسڈ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا مائنڈ چارٹر جو ہے وہ سیلف ٹاک جو ہے وہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی. تو جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا چاہیے, آپ کو ہیلو, درمیان میں کال آ گئی تھی, آئی ایم سوری. آئی تھنک آواز اگر آتی رہے گی تو پلیز کوئی لکھ دے کہ آواز آ رہی ہے. تو اگر آپ کو آپ کی سیلف ٹاک ایسی لگتی ہے کہ آپ کو روک رہی ہے کوئی کام کرنے سے, تو آپ اپنے لیے ایسے ہو جائیں جیسے کہ کوئی اچھا دوست ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی کسی کے ساتھ شفقت سے بات کرتا ہے, کوئی کسی سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, نہیں تم کر کے دیکھو, نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ استخارہ کرو, آپ دعا کرو, اللہ ہے نا, اللہ سے مدد مانگو. یو گیو یور سیلف دوست تسلی بخش چیٹر, کہ اپنے دماغ کو ٹیون کریں کہ وہ آپ سے ایک اچھے دوست, ایک رحم دل دوست کی طرح بات کر سکے. نمبر 2 تھا. نمبر 3 کیا ہے کہ اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کریں. ہم سب لوگ یوزولی صرف پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ بھی ہم دیکھتے صرف وہی ہیں جو ہمارا دماغ میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے. اس وجہ سے ہمارا دماغ فیئر میں رہتا ہے, اور ہمارا دماغ کہتا ہے اگر یہ آئیڈیا فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, اگر یہ آئیڈیا فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے اگر یہ آئیڈیا ہٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا, رائٹ. ہم فلپ کر کے نہیں پوچھتے اپنے آپ سے یہ کوشچن, کیونکہ ہم اس فیئر میں رہتے ہیں. تو آپ کو اپنے دماغ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر اچھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اور انسان میں ایک عجیب سی ایک لہر دوڑتی ہے کچھ کر گزرنے کی اس ٹائم میں. پھر نمبر 4 یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو ایک چیلنج کی طرح لیں, رائٹ. اپنے ایکسپیرینس کو ایک چیلنج کی طرح لیں, اپنے سچویشن کو انٹرپریٹ کریں, اور اپنے آپ کو یاد دلائیں, پاسٹ کی سکسیسز سے یاد دلائیں کہ تمہیں یاد ہے تم نے یہ کیا تھا, یو ور سکسیزفل, تمہیں یاد ہے تم نے یہ کیا تھا, یو ور سکسیزفل, یو ور ایکسیپٹیڈ, اٹ واز ٹیکن نائسلی. تو اپنے آپ کو اچھے ایکسپیرینسز کی یاد دہانی کراتے رہا کریں. یہ نمبر 4 تھا. نمبر 5 یہ ہے کہ اپنی باڈی کو, اپنے مائنڈ کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کے ریاکشنز کو نوٹ کریں. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ اکثر, اور مجھے یہ 100% پتہ ہے کہ اسپیشلی جو جوان بچیاں ہوتی ہیں جب ان کو انگزائٹی ہوتی ہے نا, اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اکثر اسکول جاتے ہوئے سارے بچوں کی, میرے خیال سے 99.9% بچوں کی صبح جاتے ہوئے اسکول کیا کمپلین ہوتی ہے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جب وہ بڑے ہو رہے ہیں تو ہاں ہو سکتا ہے, لیکن چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں انگزائٹی کی وجہ سے انگزائٹی کی وجہ سے ان کے پیٹ میں وہ ایک مروڑ سا اٹھ رہا ہوتا ہے, ایک درد سا ہو رہا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی میری بیٹی جو تھی اس کو سرٹن ایشوز تھے, تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھی, تو مجھے کہتی ہے ماما آپ کو پتہ ہے میں نے کیا نوٹ کیا. میں نے کہا بیٹا کیا نوٹ کیا آپ نے؟ تو کہتی ہے ماما میں نے نوٹ کیا کہ جب مجھے لگا کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی تو میرے پیٹ میں ایک دم سے درد اٹھا ہے, اور وہ درد ابھی تک گیا نہیں ہے, وہ مجھے ابھی بھی ہو رہا ہے. حالانکہ وہ کام ہو بھی گیا, وہ کام ٹھیک بھی ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس وقت وہ جو درد اٹھا تھا وہ میرا جا نہیں رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ, یا آپ کے جو کورٹیسول اسٹریس ہارمونز جو ہیں وہ ٹریگرڈ ہے, اور ان کو جانے میں اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا, ان کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. تو اپنے جتنا آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو منفی طرف دھکا دے گا, اور اگر آپ اس کو پش بیک نہیں کرو گے, یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ
آپ کا دماغ آپ کو نیگیٹو کی طرف اگر پش کر رہا ہے تو آپ نے واپس اس کو پش بیک کرنا ہے. اگر آپ واپس پش بیک نہیں کرتے ہو تو نہ صرف یہ کہ آپ نیگیٹو سوچوں میں بیٹھے رہو گے بلکہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی پوری باڈی میں, خواتین کو اکثر کیا ہوتا ہے, سر درد, کمر درد, گردن میں درد, بازوؤں میں ایلمنٹس, ٹانگوں میں ایلمنٹس. ہاں ڈفرینٹ میڈیکل بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن تمام گلوبلی یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ میجورٹی آف اٹ از اسٹریس. اور اسٹریس کہاں سے آ رہا ہے؟ جو دماغ کا چیٹر ہے. کوئی ہر وقت کسی کو ہتھوڑے نہیں مار رہا ہوتا, لیکن جو ہو گزرا یا جو ہونے والا ہے اس کی پریڈکٹیبلٹی اگر ہمارے ذہن میں ہے کہ خراب ہی ہو سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی, تو پھر ہاں ہماری باڈی جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نمبر 5 تھا. نمبر 6 یہ ہے کہ نارملائز یور ایکسپیرینس. اچھا یہ ذرا مشکل ہے ایکچولی, سارا کچھ ہی مشکل ہے. اگر کوئی کچھ نہ کرنا چاہے تو سب کچھ مشکل ہے, اور اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو سب کچھ آسان ہے. اگین یہ بھی ایک دماغ کو ٹرین کرنے کا طریقہ ہے. نارملائز یور ایکسپیرینس کا کیا مطلب ہے کہ ہم وار کو, قتل و غارت کو, مار پیٹ کو خدا نہ خواستہ نارملائز کر دیں؟ نہیں. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نارملائز یور ایکسپیرینس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا جو کہ آپ کو اسٹریس دے رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جان سلامت ہے, آپ کی صحت سلامت ہے, آپ کی عزت سلامت ہے, آپ کے بچے سلامت ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن اس واقعے نے آپ کو اسٹریس دیا, تو آپ کو یار یہ ہے گزر جائے گا. اور ایک مومن کی لائف اس وجہ سے بھی خوبصورت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. انفیکٹ جو ایک کانشیس مومن ہوتا ہے اس کی لائف, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یار اب تیرا شکر. اور یہ حدیث بھی ہے ہماری کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ مطلب جو تکلیف میں ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے, اور جب وہ خوشی میں ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے. شکر جو ہے, گریٹیوڈ جو ہے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ہر ایکسپیرینس میں ہمیں کام ڈاؤن کر دیتی ہے, ہمیں کام کر دیتی ہے, یا ہمیں دوسرا پرسپیکٹیو دیکھنے کی طرف ہمارا دھیان کرتی ہے. کچھ چیزوں کے کوئی حل نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, کچھ چیزوں کے, کچھ زندگی کے پیچیدگیوں کے, کچھ معاملات کے حل نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے دماغ میں ہے کہ یہ پرانے کی طرح ہو جائے. اکثر خواتین جب اپنی شادیوں کی باتیں کرتی ہیں یا اپنی شادیوں کو کیا کہتے ہیں نبھانے کی بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ پہلے کی طرح سب کچھ ہو جائے. پہلے کی طرح سب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاسٹ میں ہے. آپ نے اپنا فیوچر کیسے بلڈ کرنا ہے, اب آپ نے اس کی طرف دھیان دینا ہے. اور اگر آپ ایک شکر والے کام ایٹیٹیوڈ سے جاؤ گے, چاہے جتنی مرضی مشکل ہو, آپ اپنے ایکسپیرینسز کو نارملائز کر سکو گے. یہ نہیں کہ آپ اپنی تکلیف کو نارملائز کرو. کوئی بھی شخص, کوئی بھی دنیا کا انسان تکلیف میں نہیں رہنا چاہتا, چاہے وہ ذہنی ہو, جسمانی ہو, روحانی ہو. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ایک آرام دہ پرسکون زندگی گزارے. پر کیا ہر شخص کو یہ کرنے کو ملتا ہے؟ کسی ایک انسان کو بھی یہ نہیں ملتا. کسی ایک انسان کو بھی یہ نہیں ملتا. کچھ ہمارا اپنا نفس ہے, کچھ شیطان کا وسواس ہے, کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ٹیسٹ ہیں. ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہے. کسی کو اٹھا کے دیکھ لو, ہر شخص تکلیف میں ہے, کوئی سکون کا سکھ کا سانس نہیں لے رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ الحمدللہ دوسروں سے زیادہ کہتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں, اور ان کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسٹرانگ ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. اس کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو بھی بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن سے اور سنت سے جڑے رہنا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اور یہ ہماری زندگی کا بلو پرنٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل گروتھ, آپ کی ایموشنل گروتھ صرف اور صرف قرآن اور سنت سے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے سے آئے گی. اور وہ علم جو ہے وہ سائیکولوجی کی فیلڈ میں ہو سکتا ہے, وہ پیرنٹنگ کی فیلڈ میں ہو سکتا ہے, وہ ایموشنز بلڈنگ کی فیلڈ میں ہو سکتا ہے, کسی اور سائنس میں, کسی اور فنون میں ہو سکتا ہے, آپ کی کیریکٹر بلڈنگ میں ہو سکتا ہے. جب یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو آپ کی کوالٹی آف لائف بیٹر ہوگی. پلیز اس بات کو سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں نے جو کل میرا لائیو یوٹیوب پہ گیا تھا, جو میری ورک شاپ تھی, اس میں نے یہ بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ گروتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں والدین کا درجہ
اللہ اور رسول کے بعد رکھا. ٹھیک, ہمیں پتہ چل گیا والدین کا درجہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. اب پوری کی پوری جو پیرنٹنگ ہے, اگر آپ نے مجھے سنا ہوا ہے ایٹ لیسٹ, یا اور بھی جو ماشاء اللہ آؤٹ دیئر ٹیچر, سائیکالوجسٹ, ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ کنیکشن کی بات کرتے ہیں. اب کنیکشن قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا, قرآن میں صلح رحمی لکھی ہے, قرآن میں درگزر کرنا لکھا ہے, قرآن میں معاف کرنا لکھا ہے, لیکن کس سٹیج پہ, لیکن کن سرکمسٹانسز میں, لیکن کیوں, لیکن کیسے, یہ کہاں سے سیکھیں گے ہم, یہ کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارا سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے ریپیئر کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہاں, ہمیں ڈیفینیٹلی دین کی ضرورت ہے. ہاں ڈیفینیٹلی اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قرآن میں شفا ہے, قرآن پڑھنے میں شفا ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور جب وہ آپ کو میڈیکیشن دیتا ہے تو وہ آپ کو ایک گولی دیتا ہے یا 2 گولیاں دیتا ہے, یا کہتا ہے اس کا کمبینیشن. اگر آپ ہومیوپیتھک میں بلیو کرتے ہو تو وہ آپ کو سرٹن سٹیپس بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مت کھانا, ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور یہ کرنا, رائٹ؟ تو اسی طرح سے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اقرا ہمیں کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن کو پڑھو اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھو اور اس کی تفسیر پڑھو اور اپنی سمجھ کے مطابق جو تمہیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بس ان کو ریجڈلی فالو کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا مطلب کہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ زمین میں گھومو پھرو, دیکھو, ڈفرینٹ کلچرز دیکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں چاہتا تو میں تم لوگوں کو صرف ایک قوم, ایک چیز بنا دیتا, سب ایک ہی طرح کے ہوتے, ایک ہی طرح کی بات کرتے, ایک ہی طرح کا ریلیجن ہوتا, ایک ہی طرح کا سب کچھ ہوتا. دیز ڈفرینسز کیوں ہیں؟ تاکہ ہم سیکھیں. تو یہ ساری لمبی بات جو تھی یہ اس وجہ سے میں نے کی کہ آپ 2 باتوں کو پکڑ کے ساری زندگی اگر صرف انہی پہ چل رہے ہو تو پھر آپ کو بہت ساری کوشچنز بھی آئیں گے, کیونکہ بہت سارے معاملے آپ کے حل نہیں ہو رہے. اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو اپنا پرسپیکٹو چینج کرنا پڑے گا, اپنا پرسپیکٹو, جو کہ پوائنٹ نمبر 3 تھا, پرسپیکٹو براڈن کرنا پڑے گا. بیس ہمیشہ قرآن اور سننا رکھیں, بیس ہمیشہ قرآن اور سننا رکھیں اور لوٹ کے قرآن اور سننا کی طرف آئیں. پہلا علم جو ہمیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پک کرنا چاہیے اور اپنی, جس کو کہتے ہیں نا, ہماری روح کے اندر جو بسا ہوا ہو, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. اور پھر اس کے بعد سیرہ سیکھیں, سننا سیکھیں, لیکن پھر یہ سائنسز بھی سیکھیں, کیونکہ دماغ چیٹر کرتا ہے, لو سیلف اسٹیم ہوتا ہے, لوگ دل دکھاتے ہیں, ڈپریشن واقعی میں ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, انسان خوشگوار سے نہ خوشگوار موڈ میں چلا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ پھر وہ سارے لوگ جو ہیں نہ شکرے ہیں یا نکمے ہیں, نعوذ باللہ, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بلیو نہیں کرتے. یہ بات نہیں ہے. انسان جس کو اللہ نے بنایا, اللہ کو پتا ہے کہ انسان کا دل دکھتا ہے, اور دل کے دکھنے کی ایلمنٹس جو ہیں وہ پھر مختلف لوگوں میں مختلف طریقے سے پتہ چلتی ہیں. آپ اپنا ویو چینج کریں, نہ صرف یہ کہ آپ اپنی دماغ کا ویو چینج کریں, اپنی آئی سائٹ کا ویو بھی چینج کریں. ایک بڑی مشہور اگزامپل ہے, آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی کہ 2 لوگ تھے ہاسپٹل میں. ایک جو تھا اس کی آئی کا آپریشن ہوا تھا, اور ایک جو تھا وہ ویسے پہلے سے پیشنٹ تھا. جو آئی آپریشن والا تھا نا, وہ سلام دعا ہوئی دوسرے پیشنٹ کی اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ ہمارے کمرے میں کھڑکی ہے, مجھے آوازیں آ رہی ہیں. تو اس نے کہا ہاں ہمارے کمرے میں کھڑکی ہے, جو دیکھ سکتا تھا پیشنٹ. تو اس نے کہا اچھا میں تو اتنے دنوں تک دیکھ ہی نہیں سکوں گا, اچھا مجھے بتاؤ کھڑکی سے باہر کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کھڑکی سے باہر درخت ہیں, ہرے بھرے, کچھ پھول بھی لگے ہوئے ہیں, میں ایک نیسٹ بھی دیکھ رہا ہوں, پرندے کا ایک وہ نیسٹ بھی ہے اس درخت میں, بچے کھیل رہے ہیں, بال کھیل رہے ہیں, بلکہ چھوٹا سا تالاب بھی ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں چھوٹا سا تالاب بھی, اس میں تو بطخیں بھی ہیں. اچھا وہ روز اسے پوچھا تھا اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اور وہ روز اس کو بتاتا تھا. یعنی جو دیکھ سکتا تھا شخص, وہ جو نہیں دیکھ سکتا, نابینا شخص تھا جس کی پٹی نہیں آنکھوں میں کھلی ہوئی تھی, اس کو روز کوئی نہ کوئی اچھی کلرفل سٹوری سنا رہا تھا. جو نابینا شخص تھا وہ بہت جلدی ریکور ہو رہا تھا, اور ڈاکٹرز اس کو کہہ رہے تھے ہمیں تو لگتا نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی ریکور ہوں گے, آپ تو بہت جلدی ریکور ہو رہے ہو, دیٹس فینٹاسٹک. جس دن ایک دن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے کو بلاتے ہیں, ساتھ والے کی آواز نہیں آتی, خاموش ہو جاتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں شاید وہ ڈسچارج ہو گیا یا کیا ہو گیا. جس دن اس کی پٹی کھلتی ہے تو وہ اپنے کمرے کا جائزہ لیتا ہے, اور جب جائزہ لیتا ہے تو کھڑکی کے باہر کیا ہوتا ہے, کھڑکی کے باہر صرف سامنے والی بلڈنگ کی گرے کلر کی دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے, کوئی درخت نہیں, کوئی پودے نہیں, کوئی پھل نہیں, کوئی پھول نہیں, کوئی بچے نہیں, کوئی تالاب نہیں, کوئی بطخیں نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اٹس جسٹ ہاؤ دس پرسن, جو ساتھ والا شخص تھا,
وہ ویو کر رہا تھا اور وہ ساتھ والے کو جو ویو نہیں کر سکتا تھا اس کو بتا رہا تھا. بہت سارے لوگ مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہو, چونکہ آپ کی فیملی ریلیٹیوز اتنے مشکل نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ گرینری میں رہتی ہو, کیونکہ آپ زیادہ پریولیجڈ ہو, اس لیے آپ یہ باتیں کرتی ہو, اس لیے آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے, کیونکہ آپ نے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کوئی اپنا ویو چینج نہیں کرنا چاہ رہا. جب آپ اپنے آپ کو صرف وکٹم محسوس کرو گے اور خود سے کچھ چینج نہیں لانا چاہو گے, اور ہاں میں اس بات کو بالکل اکنالج کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جب ریجڈ ماحول میں, ریجڈ گھرانوں میں رہتے ہیں تو چینج لانا مشکل ہوتا ہے پر ناممکن نہیں ہوتا ہے. ناممکن نہیں ہوتا ہے. کچھ پانے کے لیے بہت ساری سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی ہیرو ہماری زندگی کو بہتر کرے, باہر سے کوئی آ کے کوئی زلزلہ, کوئی سیلاب, کوئی آندھی, کوئی طوفان, کوئی بڑا سانحہ واقعہ بوم بینگ ہوگا اور پھر زندگی چینج ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. چینج بالکل چھوٹے لیول سے شروع ہوتا ہے, انسان کے اندر سے شروع ہوتا ہے, انسان کے دماغ سے شروع ہوتا ہے, انسان کے پوائنٹ آف ویو چینج کرنے سے ہوتا ہے, انسان کے پرسپیکٹیو کو براڈن کرنے سے ہوتا ہے. کوئی کسی کا رزق ہتھیا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پرومس کیا ہوا ہے, جو تم کو ملنا ہے تم سے وہ چھنے گا نہیں, اور جو تم کو نہیں ملنا تم لاکھ کوشش کر لو تمہیں ملے گا نہیں. رائٹ؟ تو یقین رکھیں کہ رب العزت جس سے ہم مانگ سکتے ہیں اور 24 گھنٹے مانگ سکتے ہیں اور ہر وقت مانگ سکتے ہیں, وہ سنتا بھی ہے, وہ چاہتا بھی ہے کہ ہم ایک اچھی کوالٹی آف لائف جئیں. تو ہم دعا کریں اور کوشش کریں اپنے ویو کو چینج کرنے کی. یہاں اندر سے پہلے چینج آئے گا, پھر آپ کے ویوز باہر کے بھی چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. آخری 2 باتیں. ہاں, ہمیشہ ایک نیوٹرل پارٹی کے ساتھ بات چیت رکھا کریں, جو نہ آپ کی سائڈ پہ ہو, جو نہ آپ کی مخالف کی سائڈ پہ, جو نیوٹرل ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم اتنے قید ہو جاتے ہیں, اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کسی بات کو, اور یہ ہم سب نے دیکھا ہوگا اپنی لائف میں, ہم اتنی مضبوطی سے کسی ایک بلیف کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہوتا کہ ہم خود کہاں غلط ہیں. تو ایسے میں تھرڈ پارٹی سے جا کے مشورہ لینا, یا تھرڈ پارٹی سے کہنا کہ میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے, مجھے یہ فکر ہے, تمہاری کیا رائے ہے. اٹ آلویز ہیلپس یو. اچھا, ایک جو بات جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی, جب غزوہ بدر کی بات ہے کہ جب مسلمان جو تھے ان کی تعداد کیا تھی, 300 کچھ, اور جو قریش والے تھے ان کی تعداد کیا تھی, 1000 کچھ. اور ہتھیار کتنے تھے ہمارے پاس, گنتی کے وہ ہماری ہسٹری میں ہے. گھوڑے کتنے تھے ہمارے پاس, یہ بھی ہماری ہسٹری میں. ان کے پاس اونٹ بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, ان کا ایک شور شغل, ایک میلہ چلا ہوا تھا ان کا لڑائی جنگ سے پہلے. رائٹ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تمام رات عبادت میں رہے, دعا مانگتے رہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان پہ وحی نازل ہوتی ہے, جبریل علیہ السلام آ کے ان سے اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں. ان کو تسلی مل سکتی تھی. رائٹ؟ ان کو اسی وقت تسلی مل سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ تم لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے سکینہ اتاری اور تم لوگوں کو نیند آ گئی. ایسے وقت میں نیند آنا جب نیند آ نہیں سکتی انسان کو لگے کہ بس یہ میرا آخری لمحہ ہے, ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, بس ٹھیک ہے. رائٹ؟ اس ایسی سچویشن میں انسان کا جسم, انسان کا دل, انسان کا بلڈ پریشر, انسان کا گلوکوز لیول, جو مرضی آپ سمجھیں, وہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ جز بز 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 ہوا ہوتا ہے. ایسے میں نیند آ جانا, ایسے میں ایک مدہوشی سی طاری ہو جانا, ایسے میں دل میں ایک سکینہ سا اتر جانا, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. اور یہ اگزامپل قرآن میں اس لیے نہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی. آپ اور میں جنہوں نے ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن زندگی میں دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا. ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی, سمپل یہ ٹیسٹ تھا, ایگزام تھا, پڑھا کچھ نہیں تھا, سوال ایک نظر دوڑائی تھی, وہی سوال آپ کے پیپر میں آ گیا, الحمدللہ سکینہ دل میں اتر گئی. اللہ میں ایک کبھی آپ پوچھتے نا آپ اب اتنی تسلی میں کیوں ہیں, تو آگے والے جواب دیتے ہیں یار اللہ کا کام ہے, میں نے دعا کر لی ہے, باقی مدد اللہ کر لے گا. مائنڈ سیٹ. کیا اس شخص کو تکلیف نہیں ہے, یا پریشانی نہیں ہے, یا مشکل نہیں ہے, یا بعد میں اس کو مشکل نہیں ہوگی؟ سٹوری کبھی بھی یہ نہیں ہوتی. سٹوری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان دا مومنٹ کیا ہو. آسانی ہمیں لگتا ہے کہ کسی کے لیے ہے, پر کیا وہ شخص جو اس سے گزر رہا ہے وہ اپنے دماغ میں اپنے رب سے مانگتے ہوئے, اپنے آپ پہ کام کرتے ہوئے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, جو سامنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت لکی ہے.
اچھا ایک جو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے پلسیبو افیکٹ. آپ نے بہت سارے ایگزامپلس دیکھے ہوں گے. پلسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گولی میٹھی گولی کھلا دو اور کو تم ٹھیک ہو رہے ہو، تو وہ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ہاں واقعی میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ٹھیک ہو رہا ہوں، ہے نا. تو یہ میٹھی پلسیبو افیکٹ مائنڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی ہمارے بچے، جتنے لوگ پیرنٹس ہیں ان سب کو پتا ہے کہ جب بچوں کے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں تو بچوں کی تو جان گئی ہوتی ہے، بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی جان گئی ہوتی ہے. تو جو سپورٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں، یار آپ نے سارے محنت کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ نے بہت محنت کی ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ بہت اچھا کرو گے، آپ فکر ہی نہ کرو، آپ کو سارے سوال آتے ہوں گے، نہیں بھی آتے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حوصلہ رکھنا، کر ہی لوگے، کر لوگے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیٹس دا پلسیبو افیکٹ. جب آپ کسی کو پمپ کر رہے ہو، جب آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہو، تو پلسیبو افیکٹ ایک تو اپنے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو، ایک اپنے پیاروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو. کہ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، یا ان کے ایکسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کی فزیکل ایلمنٹس ہوتی ہیں، یا وہ ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ مت کہو کہ چھوڑو تم کیا ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہو، چھوڑو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. دیٹس ناٹ پلسیبو افیکٹ. دیٹ از بیسیکلی ناٹ ایون اکنالجنگ کہ وہ تکلیف میں ہیں. اس کو پلسیبو افیکٹ نہیں کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں تم نے یہ اور یہ اسٹیپ لیے ہیں، زبردست، بہت اچھا ہے، یہ تمہارے ساتھ اب اچھا ہو رہا ہے، ہاں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم میں چینج ہے، آج مجھے تمہارے چہرے کا رنگ اچھا لگ رہا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے، 99.9% لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں نا ان کو دماغ میں پتا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت ہے، تمہارا رنگ آج بہت پیلا ہے، آج تمہارا رنگ بہت ہی کالا لگ رہا ہے، آج تمہارا رنگ بہت ہی پھیکا لگ رہا ہے. وہ پلسیبو افیکٹ کیا ہے، او مائی گاڈ سم تھنگ از رانگ ود می، اور زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا. انسٹیڈ آف یہ کو آج تمہارے چہرے پہ کچھ رونق ہے، نہیں بھی نظر آ رہی تو بولیں آج تمہارے چہرے پہ کچھ رونق ہے، آج تمہاری آنکھوں میں ایک اچھی چمک ہے، آج تمہارے ماتھے پہ اتنے بل نہیں پڑے ہوئے، ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہو، اچھے لگ رہے ہو. بولیں. اس سے سامنے والا جو کسی ایلمنٹ میں، جو کسی تکلیف میں ہے، اس کا افیکٹ اس کو پڑے گا، پازیٹیو افیکٹ پڑے گا. اپنے ارد گرد ہمیشہ مشاورت والے اچھے لوگ رکھیں، جن کا مائنڈ سیٹ اچھا ہو، جن کی بات اچھی ہو، جن کی آپ کو پتا ہو آپ کے ایکسپیرینسز سے کہ یہ بد نیت لوگ نہیں ہیں. دیکھیں بہت اچھی نیت کے لوگ بھی غلط مشورہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے ایکسپیرینس سے آیا ہوتا ہے یا اپنی نالج سے آیا ہوتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، غلطی جہاں پہ ہونی ہو، جس سے وہ اچھا ہو برا ہو، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسے لوگ رکھنا جن کو آپ بار بار سن رہے ہو کہ وہ باقی اطراف کسی کے بارے میں بھی اچھی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے وہ بیسٹ فرینڈ ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی لائف میں پازیٹیو ہیں. چننا کیسے ہے پازیٹیو لوگوں کو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی اچھے ہوں، یا وہ بہت سمارٹ ہوں، یا وہ کوئی بہت ہی کوئی ویلفیئر دنیا کے کام کرتے ہوں، والنٹیئر ورک کرتے ہوں. نہیں، ان کی باتوں میں کیا ہے، ان کی ٹون میں کیا ہے. وہ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کوئی بات سن کے فوراً کیا ججمنٹ پاس کرتے ہیں، یا فوراً کوئی بری بات سوچتے ہیں، بری بات سوچنے کے بعد کہتے ہیں نہیں یار اچھا بھی تو ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کا سرکل اپنے ارد گرد رکھیں، ایسے ایڈوائزرز کا سرکل اپنے ارد گرد رکھیں ہمیشہ. اور یہ بات تو ایز اے پیرنٹ میں نے کتنی دفعہ کہی ہے کہ ہمیشہ بچوں کو پیار کریں، ان کو فزیکل ٹچ کے ساتھ ان کو احساس دلائیں کہ آپ کو ان سے پیار ہے. آپ ان کو گلے لگائیں، آپ ان کو بوسہ دیں، آپ ان کو چومیں، چاہے وہ بڑے ہو گئے پھر بھی ان کا ماتھے پہ بوسہ دینا، ان کا کندھا تھپ تھپانا، کسی بھی طرح کا جو فزیکل ٹچ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں سیرہ سے پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گلے لگاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساتھ ہو کے بیٹھتے تھے. ہاں صحابہ کرام کے دماغ میں ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ ہمیں برکہ مل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی وسنٹی میں ہیں. بٹ دیر از ناؤ اے سائنٹیفک اسٹڈی جو بتاتی ہے کہ جو ٹچ ہے، جو فزیکل ٹچ ہے، جو ہاتھ کا لگانا، پیار سے، محبت سے، افیکشن سے ہاتھ کا لگانا ہے، وہ بھی بیماریوں کو، تکلیف کو بہت حد تک کاٹ دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اور اگین آپ کی نماز، آپ کا ذکر، آپ کی دعا، آپ کا تسبیح کرنا، آپ کا واک کرتے ہوئے تسبیح کرنا، آپ کا قرآن کا چیپٹر ایک پڑھ لینا، کچھ بھی ایسا ریچول اپنی لائف میں رکھیں جو آپ کی اسپرچویلٹی کے کپ کو فل کرے، آپ کی اسپرچویلٹی کو فل کرے، جو کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹڈ رکھے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، اس میں قرآن ایڈ کر لیں، اس میں تسبیح ایڈ کر لیں، اس میں نوافل ایڈ کر لیں، اس میں کسی کی تفسیر کو سننا ایڈ کر لیں، اس میں واک کرتے ہوئے ذکر کو ایڈ کر لیں. کچھ نہ کچھ ایڈڈ رکھیں
اور وہ جو ریچول ہوتا ہے اسپیشلی جب ہم تکلیف میں استخارہ کو ایڈ کر لیں, اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں استخارہ کرنے کی کوشش کیا کریں, استخارہ کی دعا یاد کر لیں, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو, آپ کے دماغ کو, جب آپ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اینکشس ہونے لگتا ہے تو آپ ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہو. نیگیٹو رپورٹس, نیگیٹو سوچ, نیوز میڈیا آؤٹ لیٹ, سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہر وقت یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کہاں کتنا, کوئی فوت ہو رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی بے گھر ہو رہا ہے, کوئی خدا نخواستہ کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اگر یہ بار بار ایک دفعہ تو چلو نظر سے گزر گئی, دوسری دفعہ نظر سے گزر گئی خبر, لیکن اگر آپ جان بوجھ کے ڈھونڈ کے اس خبر کے اندر کی مخ تک نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے دماغ کے ساتھ کسی قسم کا انصاف نہیں کر رہے. آپ اپنے دماغ کو ساری رات جو ہے وہ ایک ٹریگر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مت کریں, اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں, اس کو شٹ آف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, ایک مومن کی جو خاص کوالٹی وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس کے پاس کوئی بات لے کر آئے یا مومن خود اپنے آپ کو اس چیز سے کٹ آف کر دے جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ بات بڑی افسانوی سی مجھے خود کہتے ہوئے لگ رہی ہے, بیکاز ہم سوشل میڈیا میں رہتے ہیں اور پاپ کلچر میں کیا ہو رہا ہے, ایکٹر ایکٹریسز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس کی ڈیورس ہو رہی ہے, کس کی شادی ہو رہی ہے, کس نے کون سا ڈریس پہنا, ڈیزائنر کون سا ہے, ہر وقت جب ہمارے بچے بچیاں ہم لوگ خود یہ دیکھتے رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ڈسسیٹسفائڈ تو رہتا ہے کیونکہ آپ کمپیریزن میں رہتے ہو. اگر آپ کو لگے کہ آپ کمپیریزن میں رہنے لگ گئے ہو تو پھر تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو, واپس چلے جانا. لیکن جیسے کہ ہمارے پورے سال میں ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا کہ ہماری اسپریچول کلنزنگ ہوتی ہے, پھر یہ ڈی ٹاکس کیا کریں, اپنا سوشل میڈیا ڈی ٹاکس کر لیا کریں, چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی ہو, چاہے وہ 12 گھنٹے کے لیے بھی. جو بہت ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے سے شروع کریں اس کام کو, اور پھر آہستہ آہستہ 4 گھنٹے, اور پھر 4 دن, اور پھر 4 مہینہ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ, بٹ کر سکتے ہیں, لوگ کرتے بھی ہیں اور لوگ کر بھی سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کچھ باتیں تھیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.